نوجوانوں کی ہے، جمعیت میرے نوجوانوں کی ہے، میرے دین کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعبا ولہوا وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے سچ فرمایا۔ انتہائی عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور ایک صحابی کپڑے میں کچھ چھپائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس کپڑے میں کیا ہے، تو وہ کپڑا کھول کر دکھاتے ہیں تو ایک پرندہ اور اس کے چند بچے اس کپڑے کے اندر انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں رستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جھاڑی میں کچھ پرندے کے بچے پڑے ہیں، میں نے انہیں اٹھایا اور اپنے کپڑے میں ڈال لیا۔ پھر میں کچھ آگے بڑھا تو ایک پرندہ میرے سر کے اوپر چکر لگانے لگا، بے چینی کا اظہار کرنے لگا، مضطرب ہو گیا۔ میں نے ذرا سے ایک لمحے کے لیے کپڑے کو کھولا، اس پرندے کی ان بچوں پہ نگاہ پڑی اور وہ بغیر یہ سوچے سمجھے کہ میرا انجام کیا ہوگا لپک کر اور دوڑ کر اپنے بچوں سے آ ملا اور اس کپڑے کے اندر پھنس گیا۔ میں ان بچوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندے کی محبت تھی کہ جو اسے اپنے بچوں سے ملوانے کے لیے، اپنے بچوں سے جڑ جانے کے لیے بے چین کر رہی تھی، اور اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا اور لپک کر اور دوڑ کر تمہارے جال میں پھنس گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے فلاں، جتنی محبت یہ پرندہ اپنے بچوں سے کرتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے کرتے۔ اللہ کی اس محبت کا اندازہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، جو اس دنیا اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے ٹپک رہی ہے، اس بے پایا محبت کا اندازہ شاید میں اور آپ کبھی نہ کر سکیں
کہ اللہ رب العزت مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان موجود نہ ہو، کبھی زندگی میں تنہا کھانا آپ نے نوش نہیں فرمایا۔ ایک دن کھانے کے لیے بیٹھے تو کوئی مہمان موجود نہیں تھا، آپ کھانا کھائے بغیر اٹھ گئے، دوسرا وقت گزر گیا، تیسرا وقت گزر گیا، 3 دن ایسے گزر گئے، آپ مہمان کے انتظار میں تھے، یہاں تک کہ ایک بوڑھا آدمی باہر سے گزرا کہ جس کی عمر 70 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب وہ اندر آیا تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تیرا مذہب کون سا ہے؟ کہنے لگا کہ میں تیرے خدا کو نہیں مانتا، میں تو آتش پرست ہوں، میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس اٹھ جا، تو اس قابل نہیں کہ میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ رب العزت کا عطاب ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا کہ ابراہیم، میں نے اس بندے کو کہ جو میرا انکار کرتا تھا، جو میری بجائے آپ کو پوچھتا تھا، 70 سال کھانا کھلایا اور تجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ ایک وقت کی روٹی اس کو دے دیتا۔ اس رب العزت کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ جو اس کے باغی ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کو چھوڑ کے دوسروں کو مانتے ہیں، ان سے بھی وہ اتنی محبت کرتا ہے، تو جو اس کے بندے ہیں، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو اس کے نام لیوائیں، ان سے وہ کس قدر محبت کرتا ہوگا۔ اس کی محبت تو ساری انسانیت کے لیے عام ہے۔ جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ کہ ایک عورت دوڑتی ہوئی گزری اس حال میں کہ اس کے کپڑے گردآلود تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ گردآلود تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے، روتی اور چلاتی جاتی تھی، پریشان تھی، اپنے سینہ کو بھی کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے لوگوں، کیا اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل گیا تو کیا اس کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے حیران ہو کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو اپنے بچے کے لیے ہلکان ہو رہی ہے، بچہ اس کو مل گیا تو یہ تو اس کا منہ چومے گی، اس کو سینے سے لگائے گی، اس کو پیار کرے گی، اس کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جتنی محبت یہ عورت اپنے بچے سے کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے، وہ اس کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ لیکن یہ بندہ ہے جو اپنے اعمال سے مجبور کر دیتا ہے۔ کس قدر محبت کرنے والا رب ہے۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ اس نے آپ کو تخلیق کیا، کس لیے تخلیق کیا؟ آپ سے محبت کرتا ہے نا، اسی لیے بہترین جسم دیا، بہترین نقص سکھ سے تیار کیا۔ اگر آپ کے جسم میں کوئی کمی رہ جاتی، کوئی صلاحیت موجود نہ ہوتی، آپ کے اندر کوئی عزم کم ہوتا، تو کیا آپ میں یہ جرت تھی کہ آپ وہ صلاحیت خود پوری کر لیتے، جسم کا حصہ وہ خود بنا لیتے؟ نہیں، ہم میں کسی میں یہ جرت اور ہمت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے کہ بہترین جسم دیا، بہترین صلاحیتیں دی۔ اگر میری ایک آنکھ کم ہو جاتی تو کیا میں اپنی آنکھ بنا سکتا تھا؟ میرا ایک ہاتھ کم ہو جاتا تو کیا میں اپنا ہاتھ بنا سکتا تھا؟ اگر مجھ میں بولنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو میں کیا خود بولنا سیکھ سکتا تھا؟ یہ اس رب العزت کی محبت ہے کہ اس نے بہترین جسم بھی دیا، بہترین صلاحیتیں بھی دی۔ کبھی اپنے جسم پر غور کیجئے، صرف اس ہاتھ کے اوپر غور کیجئے، اس ہاتھ کے اندر اللہ نے کتنی قوتیں دی ہیں۔ آپ کا کتاب کو اٹھاتے ہیں، آپ اس کے ورق پلٹ لیتے ہیں، آپ لیٹ کے پڑھنا چاہیں تو یہ ہاتھ ایک خاص زاویے میں خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ہاتھ دائیں سے بائیں نہ مڑ سکتا، صرف اوپر سے نیچے مڑ سکتا، اور آپ چاہتے کہ میرا ہاتھ دائیں سے بائیں بھی مڑے، تو آپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے ہاتھ کو دائیں سے بائیں موڑ سکتے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اس نے اس کے اندر سب کچھ دیا۔ اس معمولی سے ہاتھ کے اندر 27 ہڈیاں پیدا کر دی، 19 مسلز پیدا کر دیے کہ میرے اس بندے کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی آدمی غور تو کرے، یہ زبان جس سے وہ ذائقے چکھتا ہے، جس سے وہ کھاتا ہے، جس سے اس کو بہت سی چیزیں میسر ہوتی ہیں، یہ زبان کیا چیز ہے؟ صرف اس معمولی سی زبان کے اوپر 9000 گھمنڈیاں اس رب العزت نے پیدا کی۔ اگر وہ کم ہو جاتی تو کیا میں اور آپ پیدا کر سکتے تھے؟ کبھی اپنے کان پہ غور کیجئے، صرف اس کا جو درمیانہ حصہ ہے 4000 کمانوں کے مجموعوں پر مشتمل ہے۔ اگر وہ کچھ کم ہو جاتے تو کیا ہم میں سے کسی میں ہمت اور جرت تھی کہ اپنا کان بنا لیتا؟ چھوڑیے کان کو اور چھوڑیے ہاتھ کو، صرف اپنی آنکھ پہ غور کیجئے۔ یہ آنکھ کا جو حادثہ ہوتا ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس میں 13 کروڑ پردے ہیں، 13 کروڑ پردے کے جو روشنی کو اخذ کرتے ہیں۔ کس رب العزت نے پیدا کیے؟ محبت کرتا ہے نا، جبھی بہترین نقص سکھ سے درست کیا، بہترین صلاحیتوں سے نوازا، بہترین جسم سے نوازا، بہترین ساری چیزیں عطا فرما دی، اور اس کے بعد
چھوڑ نہیں دیا. آپ کے لیے پوری کائنات, آپ کے لیے پوری دنیا تخلیق کی. یہ بارشیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ یہ سمندر کس کے لیے بنائے ہیں؟ ان سمندروں سے بادل کس کے لیے اٹھتے ہیں اور وہ بادل بارش کس کے لیے برساتے ہیں؟ ان بارشوں زمین پہ جو فصل اگتی ہے وہ کس کے لیے اگتی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اگتی ہے نا. یہ پورا نظام میرے اور آپ کے لیے اس رب العزت نے بنایا کہ محبت کرتا ہے. کس قدر رنگ برنگ کے پھول اور پتے پیدا کیے. اگر ایک ہی رنگ کا پھول, ایک ہی خوشبو کا پھول ہوتا تو کیا ہم میں ہمت تھی کہ ہم نئی نئی خوشبوؤں کے پھول بنا لیتے؟ اس رب العزت نے پیدا کیے, اس رب العزت نے پھل پیدا کیے. میری زبان کو اچھا لگے, میرے ذائقے کو اچھا لگے, میری نگاہ کو اچھا لگے. میرے لیے جانور پیدا کیے کہ مجھے کھانے کو ملے, میری زبان کو, میرے ذائقے کو, میرے معدے کو, میرے پیٹ کو اچھا لگ سکے, میں اس دنیا میں بہترین زندگی گزار سکوں. میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ سائنسدانوں نے ان جانوروں کو گننا شروع کیا جو اس زمین کے اوپر موجود ہیں. پہلے ان جانوروں کو گنا گیا کہ جو ہڈی والے جانور کہلاتے ہیں, ورٹیبریٹس کہلاتے ہیں. 15 لاکھ کی تعداد میں اس زمین کے اوپر موجود ہیں کہ جو انہوں نے گن لیے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ہوں گے. محبت کرتا ہے نا وہ رب العزت, جبھی تو یہ سب کچھ میسر کیا. پھر ان جانوروں کو گننا شروع کیا کہ جو بغیر ہڈی کے انورٹیبریٹس کہلاتے ہیں. 3 کروڑ کی تعداد میں زمین کے اوپر موجود ہیں. وہ محبت کرنے والا رب آپ کو سب کچھ دیتا ہے. کبھی پھلوں کی اقسامیں گنی ہیں آپ نے؟ ہزاروں اقسام کے پھل موجود ہیں. میں ایک جماعت کے رکن کی ایک نرسری دیکھنے گیا تو کہنے لگے کہ ہزاروں اقسام کے پھل ہیں. ان ہزاروں میں سے ایک پھل آم ہے. اس ایک آم کی 108 قسمیں تو میری نرسری میں لگی ہیں, نہ جانے باہر کتنی ہوں گی. کس قدر محبت کرتا ہے. بہترین جسم دیا, بہترین دنیا دی, پھر بہترین کائنات سجائی. یہ سورج کس کے لیے نکلتا ہے؟ یہ کس کے لیے ڈوبتا ہے؟ یہ چاند کس کے لیے نکلتا ہے؟ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے جو رات کو جگمگاتے ہیں کس کے لیے جگمگاتے ہیں؟ میری اور آپ کی آنکھوں کو بھلا لگے. وہ رب العزت محبت کرتا ہے, جبھی تو اس نے مجھے سب کچھ عطا کیا. اور پھر اس پر بھی ختم نہیں ہوئی بات. اس کے بعد کہ میں ان ساری چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھاؤں, ان ساری چیزوں میں اپنا رستہ کیسے نکالوں, یہ ساری چیزیں مجھے استعمال کیسے کرنی ہے, یہ بتانے کے لیے اپنے 1,24,000 برگزیدہ ترین انسان انبیاء پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں پر بھیج دیے کہ اس بندے کو جس سے میں محبت کرتا ہوں ان کو سیدھا رستہ بتا دو. ان انبیاء کو کیا ملا؟ کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے کسی کا گوشت نوچا گیا, کسی کو آروں سے کاٹا گیا, کسی کا خون بہایا گیا, کسی کو دیس نکالا دیا گیا, کسی کے ساتھ سولی اور پھانسی پہ لٹکنے کے مار کے پیش آئے. سب کچھ برداشت کرتے رہے. اللہ کے محبوب ترین بندے جن سے زیادہ شاید اللہ کو کسی سے محبت نہ ہو, اللہ نے ان پہ مشکلات ڈالی. کس لیے؟ کہ ان بندوں کو ہدایت مل جائے, مجھے اور آپ کو سیدھا رستہ پتہ چل جائے. وہ تو مشکل میں وقت گزار کے چلے گئے صرف اس لیے کہ مجھے اور آپ کو سیدھا رستہ پتہ چل جائے. ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے آگ میں کودے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا تھا؟ ہزاروں میل دور ریگستان میں جا کے رہے تھے. میرے لیے نا, آپ کے لیے, کہ ان کو ہدایت مل جائے. موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے صحراؤں میں بھٹکتے پھرے؟ کس کے لیے فرعون کو چیلنج کیا؟ کس کے لیے بالآخر 40 سال کی صحرا نوردی کی؟ میرے اور آپ کے لیے اس کو ہدایت مل جائے. عیسیٰ علیہ السلام کس کے لیے سولی پہ لٹکے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے نا, کہ ان کو ہدایت مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے اپنا خون بہایا؟ کس کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے, اپنے رشتہ دار چھوڑے, عزیز و اقربا چھوڑے, اپنا پسندیدہ شہر مکہ چھوڑا اور بالآخر ہجرت کی, پھر میدان احد میں گئے, بدر میں گئے. کس کے لیے؟ مجھے اور آپ کو ہدایت مل جائے. کس قدر محبت کرتا ہے. پھر اس نے یہ کتابیں اتاری, ایک قرآن حکیم پر بس نہیں کی, کئی کتابیں اتار دی کہ میرے بندے کو سیدھا رستہ ملنے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی پیش نہ آئے. بعد بھی وہ چین سے نہیں بیٹھ گیا کہ میں نے تو انبیاء اتار دیے, میں نے تو قرآن اتار دیا, اب یہ خود ہدایت. اب بھی طریقے سے انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ گناہگار انسان کسی طرح میری طرف لوٹ آئے. حضرت ابن فضیل فرماتے ہیں کہ نامی گرامی ڈاکو ہوتا تھا. میرا کام قافلوں کو لوٹنا تھا, رہزنی کرنا تھا. میں قافلے لوٹنے میں اپنے دن رات بسر کرتا تھا. ایک دن ایک قافلے کی طاق میں بیٹھا تھا کہ وہ تجارتی قافلہ گزرے گا, اس پہ شب خون ماروں گا, اس پہ ڈکیتی ڈالوں گا. کہ میں نے دیکھا, میرے کانوں میں آواز پڑی کہ اس قافلے میں کوئی آدمی جا رہا تھا جو آیات کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں. میرے دل میں ایک جھماکہ ہوا, ایک دھماکہ ہوا, ایک روشنی ہوئی. اسی وقت اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں توبہ کروں. آج ان کا شمار نامور صوفیاء اور اولیاء میں ہوتا ہے. اللہ متوجہ کرتا ہے نا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں راگ رنگ کی محفل میں تھا,
گانے بجانے چل رہے تھے، شراب نوش ہو رہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی. اچانک آنکھ لگی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی گانا گا رہی ہے اور یہی آیت پڑھ رہی ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے. اللہ نے اسی وقت توبہ کی توفیق دی. آج عبداللہ بن ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نامور بزرگوں میں صوفیہ میں ہوتا ہے. کیسے اللہ متوجہ کرتا ہے. بشر حافی فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے اپنی توبہ کا واقعہ، کہتے ہیں کہ ساری زندگی راگ رنگ میں شراب کباب میں گزری، اتنا نشہ کرتا تھا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک دن شراب کے نشے میں سڑک پہ چل رہا تھا، کچھ پتا نہیں تھا پاؤں کہاں پڑ رہا ہے کہاں سے اٹھا رہا ہوں، کہ نشے میں ہی میں نے دیکھا ایک کاغذ سڑک پہ اڑ رہا ہے. میں نے وہ کاغذ اٹھایا، دیکھا بسم اللہ لکھی ہے. میں نے کہا توبہ توبہ، اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہے. میں نے 2 درہم کا عطر خریدا، اس کاغذ کو دھویا، اپنی ٹوپی میں ڈال لیا اور پھر چلتا شراب کے نشے میں گھر پہنچ گیا. ایک اور بزرگ حسن بصری کہتے ہیں رات مجھے خواب میں بشارت ہوئی، جاؤ بشر حافی کو کہہ دو کہ اس کی نیکی قبول کر لی گئی. میں بڑا حیران ہوا کہ بشر حافی نامی گرامی بدکار زانی بدکار کہ جس کے بارے میں ہر گناہ مشہور ہے، وہ اس نے کون سی نیکی کر لی جو قبول ہو گئی. میں اس کے گھر پہ پہنچا، دروازہ بجایا، وہ مجھے اپنے دروازے پہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ اتنے مشہور بزرگ میرے دروازے پہ. کہنے لگے حضرت کیسے آنا ہوا؟ میں نے پوچھا کل تم نے کوئی نیکی کی تھی؟ کہنے لگا کل میں نے تو زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی. کہنے لگے نہیں سوچ کے بتاؤ. کہنے لگے اتنا یاد ہے میں شراب کے نشے میں جا رہا تھا، ایک کاغذ پڑا تھا اس پہ بسم اللہ تھی، میں نے دھو کے عطر سے اپنے امامے میں ڈال دیا اور تو کوئی نیکی نہیں کی. حسن بصری نے کہا کہ بس بشارت ہو، اللہ نے تمہاری یہی نیکی قبول کر لی. زور سے چیخ ماری کہ میرے گناہ دیکھو، میری زندگی دیکھو، اللہ کی محبت دیکھو، اللہ کی توجہ دیکھو کہ میری جانب متوجہ ہے کہ میرا بندہ کسی طرح لوٹ آئے. ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر گناہوں کی مجلس چلی تھی، گھر میں بیٹھا تھا کہ ایک فقیر نے دروازہ بجایا. میں نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ پوچھنے لگا آزاد ہو یا غلام ہو. میں نے بڑا حیران ہوا کہ یہ فقیر کیسا سوال کر رہا ہے. میں نے پھر پوچھا تمہیں کام کیا ہے؟ کہنے لگا آزاد ہو یا غلام ہو. میں نے کہا میں آزاد ہوں، میں کیوں غلام ہونے لگا؟ کہنے لگا ہاں غلام ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. یہ کہہ کے چلا گیا. اسی وقت سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا کہہ کے چلا گیا مجھے. واقعی اگر میں غلام ہوتا، اللہ کا غلام ہوتا تو آج ان حرکتوں میں نہ پڑا ہوتا. اللہ نے توفیق دی، اسی وقت رجوع کیا اور ان کا شمار بھی مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت آج بھی اپنے بندے کو دوبارہ بلانے کے لیے کس طریقے سے متوجہ کرتا ہے. آپ کے ساتھ بھی تجربے ہوئے ہوں گے، کبھی آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہوگا، آپ کو خیال تو ضرور آیا ہوگا کہ میری زندگی بھی گزر رہی ہے اور اسی طرح ختم ہو جائے گی، آؤ توبہ کر لیں. کتنی دفعہ آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا ہوگا کہ یار آج تو میں بال بچ گیا. کبھی سوچا ہے نا سڑک پر گزرتے ہوئے ایکسیڈنٹس کے درمیان آدمی خود کہتا ہے کہ آج تو بال بچ گیا. بال کتنا مختصر ہوتا ہے، کیا یہ بال کبھی ہٹ نہیں جائے گا اور پھر آپ کہنے کے لائق نہیں رہیں گے کہ آج میں بال بچ گیا. یہ اللہ متوجہ تو کرتا ہے، ایک دفعہ آپ کو وارننگ دیتا ہے، دوسری دفعہ متوجہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ کے میری جانب چلائے، واپس میری جانب چلا جائے. کتنی محبت کرتا ہے. جبھی تو بتاتا ہے کہ تمہیں مر جانا ہے، جبھی تو بتاتا ہے کہ مر کے قبر میں جانا ہے، جبھی تو بتاتا ہے کہ پھر کھڑا کروں گا، اور جبھی تو بتاتا ہے پھر پوچھوں گا دنیا میں کیا کر کے آئے، اور کیا جواب دو گے تو جنت ملے گی، اور کیا جواب دو گے تو جہنم تمہارا مقدر بنے گا. کس قدر محبت کرنے والا رب ہے کہ یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں کیا کرو گے اور آخرت میں کیا سوال کروں گا. دنیا میں کوئی کالج کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں کہ جہاں سارے سال پڑھا کر یہ بتا دیا جائے کہ یہی 5 سوال آئیں گے، انہی کا جواب تیار کر لو اور یہ لکھو گے تو تم پاس. اللہ کی محبت ہے کہ سب کچھ کے بعد یہ بتا دیا کہ یہی 5 باتیں پوچھوں گا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل. ایک بات بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا کیا جواب دو گے تو جنت الفردوس ملے گی، کیا جواب دو گے تو جہنم کا تمہارا ایک بات بتا دی. کتنا محبت کرنے والا رب ہے، کس قدر ہم سے تعلق رکھنے والا رب ہے کہ ہمارے انعام کے لیے ایسی خوبصورت جنت بنا دی کہ جس کے بارے میں کہتا ہے کہ جس کا عرض، جس کی چوڑائی دنیا اور آسمانوں کے برابر ہے. اتنی خوبصورت جنت کہ یہاں جنتیوں کے رہنے کے مکان اتنے خوبصورت اتنے چمکدار ہیں کہ دنیا میں جس طرح انسان ستاروں کو دیکھتا ہے وہاں پر اپنے گھروں کو دیکھے گا. اتنے خوبصورت اور چمکدار گھر ہوں گے جہاں اس کے کھانے اور پینے کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں رواں ہوں گی، جہاں اس کو کوئی غم کوئی دکھ نہ ہوگا، جس کی خوبصورتی کا کسی انسان نے سوچا نہیں، جس کی خوبصورتی کو کسی نگاہوں نے دیکھا نہیں، کسی کے ذہن میں خیال نہیں آیا. اس سے خوبصورت چیز آپ کے لیے مقدر کر دی. پھر بھی آدمی بھول جائے، پھر بھی آدمی غافل ہو جائے. کتنی عجیب بات ہے.
دنیا میں آنے والی چیزوں میں اگر کوئی یقینی چیز ہے، اگر کوئی طے شدہ چیز ہے تو وہ صرف موت ہے۔ آپ نے کاروبار کیا، یقینی نہیں ہے کامیاب ہوگا، آپ کے پاس یقینی نہیں ہے کہ کس کی شادی ہوگی اور نہیں ہوگی، گھر بنا سکوں گا نہیں بنا سکوں گا، یقینی نہیں ہے کہ مستقبل کیا ہوگا۔ ایک چیز یقینی ہے، صرف ایک چیز یقینی ہے، اور اسی کو قرآن حکیم نے یقین کے نام سے ہی پکارا کہ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے گا، یعنی موت آ جائے گی۔ صرف ایک چیز یقینی ہے اور آدمی اسی سے غافل ہو جاتا ہے۔ کوئی تذکرہ کر دے تو کہتا ہے کیا عجیب بات کر دی، آج تو موڈ خراب کر دیا۔ کسی مجلس میں موت کی بات ہو جائے تو الٹا آپ کو سنائے گا کہ ساری مجلس کرکری کر دی، موت کا تذکرہ لے کر بیٹھ گئے۔ یہ بھی کوئی موقع تھا موت کی باتیں کرنے کا؟ جو سب سے یقینی چیز ہے، سب سے طے شدہ چیز ہے، آدمی اس کو بھول جاتا ہے۔ اسی کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ انسان ہے، اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، گردن سے چپکی ہوئی ہے اس کی موت، یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور اس کی امیدیں ادھر اور ادھر ہیں، ادھر اور ادھر کی سوچ رہا ہے، 1000 برس کا سامان کر رہا ہے، اور جو چیز گردن سے چپکی ہوئی ہے اس کی بھول چکا ہے، اس کی فکر نکال چکا ہے۔ لیکن اس رب العزت کی محبت کہ اس نے ہمارے دلوں میں اس کی فکر ڈالی، اس رب العزت کی محبت کہ اس نے بتا دیا قبر میں مٹی نہیں بن جانا، پھر اس نے بتا دیا کہ پھر کھڑا کروں گا، پھر بتا دیا کیا کہنے پر کیا ملے گا اور کیا جواب پر کیا ملے گا۔ اس کے باوجود اگر ہم اس کے رستے پہ نہ چلیں، سب کچھ سمجھنے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود، اس کی بے پایا محبت کا اندازہ کرنے کے باوجود دوڑے نہیں، اس کے رستے میں سبقت نہ لیں ایک دوسرے سے، تو یہ ہماری بدقسمتی کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ بتا دیا، قرآن حکیم نے تو ہمارے سامنے ساری باتیں رکھ دی۔ وہ مشہور واقعہ ابراہیم بن ادھم کا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بڑی تقریریں سنی ہیں، بڑے درس سنی ہیں، ساری باتیں سن لی ہیں، لیکن اسلام پر عمل کرنے پر دل آمادہ نہیں ہوتا، گناہوں کو چھوڑنے پر دل آمادہ نہیں ہوتا، آج کوئی نئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی نئی بات بتائیے۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا اے نوجوان میں نئی بات کیا بتا سکتا ہوں، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے جب تمہارا گناہ کرنے کا دل چاہے تو اللہ کی زمین چھوڑ کر گناہ کر لیا کرو۔ کہنے لگا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، زمین تو ساری اللہ کی ہے، چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ کہنے لگے اچھا تجھے پتا ہے یہ، اچھا پھر ایسا کر لے جب گناہ کا دل چاہے تو اللہ سے چھپ کر گناہ کر لیا کر۔ کہنے لگے حضور اللہ سے کون چھپ سکتا ہے، وہ تو تہخانوں میں بھی دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ کہنے لگے اچھا تجھے یہ بھی پتا ہے، تو ایسا کر لینا کہ جب گناہ کرنے کا دل چاہے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا، اللہ کا کھانا کھانا چھوڑ دینا۔ کہنے لگا حضور رزق تو سارا اللہ کا ہے، میں اور کہاں سے کھاؤں گا؟ کہنے لگے اچھا تجھے یہ بھی پتا ہے، تو ایسا کر لینا جب گناہ کرنے کا دل چاہے اور موت کا فرشتہ تیری جان نکالنے آئے تو انکار کر دینا، میں تو اپنی جان نہیں نکالنے دوں گا۔ کہا کہ حضور موت کے فرشتے کو کون انکار کرے گا، وہ تو جان نکال کے رہے گا۔ کہا اچھا تجھے یہ بھی پتا ہے، تو پھر ایسا کر لینا جب قبر میں فرشتے پوچھنے آئے من ربو کا اور من دینو کا، دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تو انکار کر دینا، میں تجھے جواب نہیں دوں گا۔ کہنے لگے حضور فرشتوں کو کون انکار کرے گا، وہاں تو جواب دینا پڑے گا۔ کہنے لگے اچھا تجھے یہ بھی پتا ہے، تو پھر ایسا کر لینا کہ جب اللہ آخرت کے دن فیصلہ کر لے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو تو انکار کر دینا، میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ کہا حضور اللہ کو کون انکار کرے گا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ فرمایا نوجوان تو سب کچھ جانتا ہے تو میں تجھے کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ میرے عزیز دوستو ساتھیوں، کیا میں اور آپ سب کچھ نہیں جانتے؟ کیا ہم اس کی محبت سے واقف نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کی جنت سے واقف نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کے جہنم سے واقف نہیں ہیں؟ کیا ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ دنیا سے چلے جانا ہے، پھر بھی اس کی پکار پہ لبیک نہ کہیں، پھر بھی اس کی صدا پہ لبیک نہ کہیں، پھر بھی سستی کاہلی گناہ ہمیں گھیرے رکھیں؟ نہیں، اس سے بڑی بدقسمتی اور بدکردی بھی کوئی نہ ہوگی۔ اللہ کی پکار تو یہی ہے کہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، جبھی تو وہ کہتا ہے کہ دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے، اسے تو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں، یہ تو چند روزہ دھوکہ ہے، یہ تو متاع غرور ہے، دھوکے کا سر و سامان ہے، اس کی وقت اور حیثیت کیا ہے؟ ایک سمندر بہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں چھوٹی انگلی ڈالو اور دیکھو کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے، جو 1 یا 2 قطرہ لگا ہے وہ تو یہ دنیا ہے، اور وہ سمندر جس کے کنارے نظر نہیں آ رہے، وہ جس کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جس کا حجم نہیں اندازہ ہو رہا، وہ آخرت ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور راستے میں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا ہے جس سے بو اٹھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کوئی ہے جو 2 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کہتے ہیں تو زندہ ہوتا جب ہم نہیں خریدتے کہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اور اب جب کہ یہ مردہ ہے، سڑا ہوا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، اب آپ فرماتے ہیں اس کو خرید لو، کون خریدے گا؟ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم ہے۔
آدمی اس دنیا کے چکر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پکار، اللہ کی صدا یہ کہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ کے پاس دو جہان کے خزانے موجود تھے، قیصر و کسریٰ کے خزانے حاصل کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لوگ آپ کے اشاروں پر گردنیں کٹواتے تھے، اپنا سامان نچھاور کرتے تھے۔ کیا آپ کے لیے اچھی زندگی گزارنا مشکل تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے ہیں کمرے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، ایک ایسی چٹائی پر لیٹے ہیں کہ جس سے آپ کے سارے جسم پر، آپ کی کمر پر نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا اور اللہ کے رسول کا یہ حال ہے۔ نبی صلی فرماتے ہیں عمر مجھے دنیا سے کیا کام ہے، میرا دنیا میں کیا لینا دینا، اس دنیا میں میری حیثیت ایک مسافر کی ہے۔ عبداللہ بن ابن مسعود فرماتے تھے کہ بس صبح ہو جائے تو شام کا مت انتظار کر، شام ہو جائے تو صبح کا مت انتظار کر، صحت میں بیماری کے لیے توشہ جمع کر لے، فراغت میں مشغولیت کے لیے توشہ جمع کر لے۔ اس زندگی کی حقیقت تو ایک سفر کے علاوہ کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی درمیان میں آتے ہیں، بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھانا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کو کچھ کھلایا جائے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے یہاں بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کو وہاں سے کھانا کھلا کے لے آؤ۔ زوجہ کے یہاں دروازہ بجایا جاتا ہے، اندر سے جواب آتا ہے میرے یہاں سے تو 3 دن سے چولہا ہی نہیں جلا، میں نے تو خود کھانا نہیں کھایا، میں اس صحابی کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ فرماتے ہیں دوسری زوجہ کے یہاں لے جاؤ، وہاں جایا جاتا ہے، جواب ملتا ہے میرے یہاں تو 5 دن سے چولہا نہیں جلا، میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا کہ اس کو کہاں سے؟ اور پھر تیسری زوجہ کے یہاں، پھر چوتھی زوجہ کے یہاں، پتا چلتا ہے کسی کیا 1 ہفتے سے کھانا نہیں پکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کوئی ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ یہ وہ صحابہ تھے جن کے قدموں میں دنیا تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہاں میں کھلاتا ہوں، اور اپنے گھر لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اہلیہ سے کچھ پکا ہے؟ اور جواب ملتا ہے کہ صرف اتنا ہے کہ آپ اور آپ کے بچے کھا سکیں۔ کہتے ہیں بچوں کو سلا دو، میں صرف منہ چباتا رہوں گا، دانت جبڑے چلاتا رہوں گا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں نہیں کھا رہا، چراغ بجھا دینا، بس جو کچھ ہے ان کو پیش کر دو۔ کہاں کی دنیا، کیا اکٹھا کیا تھا انہوں نے، کتنی دنیا کی محبت تھی ان کے دلوں میں، بھول چکے تھے اس کو۔ اللہ کی فکر تھی نا، اس کی مغفرت کی فکر تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، میں بھی سو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ چپکے سے اٹھے اور کہیں باہر نکل گئے، میں بھی باہر نکلی کہ دیکھوں آپ جاتے کہاں ہیں، دیکھا آپ مسجد میں پہنچ گئے، رات کو نماز شروع کر دی ہے، آنکھوں سے آنسو روائیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو گئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو میں نے آپ کی ٹانگوں پہ غور کیا تو وہ سوج چکی تھی، آپ کے دونوں انگوٹھے پیر کے سوجنے کے بعد پھٹ چکے تھے اور ان سے زرد رنگ کا پانی بہ رہا تھا۔ میں نے افسردہ ہو کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کی بخشش کر دی ہے، آپ کی مغفرت کر دی ہے، آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ فرمایا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میرے اور اتنا احسان کرتا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں میں دنیا انتقال ہونے والا ہے، پوچھتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا بچا ہے؟ جواب ملتا ہے اللہ کا رسول جس کے پاس ساری دنیا، کہ آپ کے گھر میں تو صرف 6 درہم بچے ہیں۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے 6 درہم آج کے 1.5 روپے کے برابر ہے۔ فرماتے ہیں کہ 1.5 روپیہ بچا ہے گھر میں اور کچھ نہیں بچا، ختم ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہے اور اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہوئی ہے، میں کس طرح جاؤں گا اپنے رب العزت کے پاس؟ جاؤ اس کو خیرات کر کے آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے مغفرت کا رستہ کہ جس نے سمجھ لیا کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ میں تمہارے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ان صحابہ کی دعائیں کیا تھیں؟ ایک صحابی کی خدمت سے خوش ہوئے، پوچھا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور نبی صاحب کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جو دعا مانگی جاتی پوری ہو جاتی۔ آپ مانگ سکتے تھے کہ اونٹوں کا ایک ریوڑ مل جائے، بکریوں کا ایک ریوڑ مل جائے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھے سونا اور چاندی مل جائے۔ اللہ کے رسول کی دعا کبھی رد نہ ہوتی، وہ سب کچھ مل جاتا۔ لیکن ان صحابی جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موت تو میری گردن سے چپکی ہوئی ہے، مجھے کیا لینا ہے یہاں پہ، دعا کرواتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت جنت میں مجھے آپ کے ساتھ جگہ عطا کر دے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ میرے دوستو، یہ ان کی فکر تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں کہ اس قبرستان کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور عکاشہ ایک نوجوان صحابی دوڑ کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آدمی تو ڈرتا ہے کہ مردوں میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہے، قبرستان میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہے، لیکن جس کو پتا ہو کہ اس دنیا کی حقیقت نہیں، مرنے کے بعد اپنے دوست سے ملنا ہے، وہ یہی دعا کرواتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عکاشہ تو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو گیا۔
ایک اور صحابی دوڑ کر آتے ہیں، نبی صاحب میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ فرماتے نہیں، وہ کاشا بازی لے گیا، تم پیچھے رہ گئے۔ اور وہ صحابی روتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا، میری بدقسمتی دیکھو کہ جنت حاصل کرنے کا موقع ملا تھا اور میں پیچھے رہ گیا۔ دنیا کی کیا وقت تھی ان کے ذہن میں، دنیا کی کیا حقیقت تھی ان کے ذہن میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آ کے کہتا ہے مجھے قرض چاہیے، 400 درہم درکار ہیں۔ آپ جا کے اسے قرض دیتے ہیں اور آ کے رونے لگتے ہیں گھر میں۔ اہلیہ کہتی ہے دنیا کی اتنی محبت تھی، پیسوں سے اتنی محبت تھی تو قرض دیا کیوں تھا؟ جواب ملتا ہے اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے اسے قرض دیا ہے، رونا تو اس بات پر آتا ہے کہ اس نے قرض مجھ سے مانگا ہے، مجھے بغیر مانگے کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ مجبور ہے اور میں نے اس کے گھر کیوں نہیں پہنچایا، میرے بھائی کو میرے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ یہ دنیا کی حقیقت تھی نا، یہ دنیا کی حیثیت تھی کہ جس کے نگاہ میں یہ منظر ہو کہ جو کچھ ہے وہ آخرت ہے، جو کچھ ملنا ہے وہاں ملنا ہے، اس کا دنیا میں یہی طرز عمل ہوتا ہے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اللہ کی آیت اترتی ہے کہ فَيُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے کیا ملے گا؟ میرے پاس تو ایک باغ ہے، وہ اگر میں نے اللہ کو دے دیا تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بہتر جنت میں ملے گا۔ ایک لمحے انتظار نہیں کرتے، دوڑ لگاتے ہیں گھر کی جانب۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ کا مسئلہ تھا نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ کا مسئلہ تھا، دوڑ کر گھر میں پہنچتے ہیں، اپنے باغ میں داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز لگاتے ہیں دادا کی ماں باہر آ جا، یہ باغ تو میں نے اللہ کو قرض دے دیا، اس کے بدلے مجھے جنت میں اس سے بہتر ملے گا۔ ابو طلحہ اپنے باغ میں موجود ہیں، باغ بڑا خوبصورت ہے جس میں چشمے بھی بہتے ہیں، جس میں چڑیا بھی آتی ہیں اور بڑا خوبصورت منظر ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں، باغ کی خوبصورتی پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، ایک چڑیا پھدک کر اندر آئی، باہر چلی گئی، اندر آئی، باہر چلی گئی، آپ بھول جاتے ہیں اس چڑیا کو دیکھنے میں، ایسا مگن ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا، کون سی رکعت تھی، کیا صورت پڑھ رہا تھا۔ اسی لمحے خیال آتا ہے اچھا آج یہ دنیا، یہ باغ، یہ خوبصورتی میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گئی ہے، نہیں اب یہ اس لائق نہیں، اب یہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو اپنے پاس رکھ سکوں۔ اسی لمحے خیرات کر دیتے ہیں۔ یہ مطلوب ہے نا کہ جب دوڑ لگ گئی، ایک شہر فتح ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس شہر میں جا رہے ہیں، صحابہ مشورہ دیتے ہیں اے عمر امیر المومنین اپنے کپڑے تو بدل لیجئے، آپ کے کپڑے بڑے پرانے اور بوسیدہ ہو چکے، ان کو تبدیل کر لیجئے، دشمنوں کے شہنشاہ وہاں کھڑے ہوں گے، ان کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، کیا دیکھیں گے امیر المومنین کن کپڑوں میں جا رہا ہے۔ خیال آتا ہے اچھا میں بدل لیتا ہوں، نئے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ ایک اچانک بے چینی شروع ہوتی ہے، اضطراب شروع ہوتا ہے، چند لمحے کے بعد بڑی بے چینی سے وہ کپڑے اتار کے اپنے پرانے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم نے تو آج مجھے ہلاکت میں ڈال دیا تھا، سمجھ لو یہ عزت جو ہمیں ملی ہے اللہ کی وجہ سے ملی ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی۔ ان کے ذہن میں کیا ٹارگٹس تھے، کیا اہداف تھے کہ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے غلام سے طے کر لیا تھا کہ آدھے رستے تم اونٹ پہ بیٹھو گے اور پھر میں اونٹ پہ بیٹھوں گا اور تم پیدل چلو گے۔ جب وہ شہر آیا، استقبال کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہیں تو غلام کے بیٹھنے کا وقت تھا، غلام اونٹ پر بیٹھا ہے، آپ نیچے نکیل پکڑے ہوئے ہیں، غلام کہتا ہے حضور لوگ استقبال کے لیے کھڑے، آپ اوپر بیٹھ جائیے۔ میں کہتے نہیں، وعدہ یہی کیا تھا، معاہدہ یہ ہوا تھا، طے یہی پایا تھا، کچھ دیر تم بیٹھو گے کچھ دیر میں، اب تمہاری باری ہے، میں تو نہیں بیٹھوں گا۔ اور اسی حال میں اس شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کوئی فکر تھی ان شہنشاہوں کی، کوئی فکر تھی ان بادشاہوں کی، کوئی فکر تھی ان لوگوں کی کہ جو کھڑے، نہیں، ایک ہی تڑپ تھی کہ میرا رب مجھ سے کسی طرح راضی ہو جائے۔ یہ دولت دنیا، یہ کپڑے، یہ دنیا کا ساز و سامان، اس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت اور کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی مرتبہ اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو جب دیکھا کہ اس کے بارے میں شکایات سنی تھی آپ نے کہ جب آپ نے اس کو گورنر بنایا ہے اس کا حال یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن تو گھر سے ہی نہیں نکلتا، اس کا حال یہ ہے کہ رات ہم آوازیں دیتے ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتا، اس کا حال یہ صبح بہت دیر ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کے درمیان ہی نہیں آتا، اس کا حال یہ کہ اسے تو جنون کے دورے پڑتے ہیں، دیوانہ ہے، آپ نے اسے ہمارے اوپر گورنر بنا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں واپس بلاتے ہیں، بلا کر سوال کرتے ہیں، چھپ کر دیکھتے ہیں کہ کس حال میں آ رہا ہے۔ اس حال میں آتا ہے کہ ایک ڈنڈا اس کے پاس ہے جس پہ ایک پوٹلی لٹکی ہوئی ہے، ایک پیالہ اس کے پاس موجود ہے۔ جواب پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ساز و سامان تم نے جمع کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ پیالہ اس لیے لے لیا تھا، راستے میں کوئی کھانا دے گا تو اس میں ڈال کے کھا لوں گا، اس کے علاوہ تو کوئی ساز و سامان میرے پاس موجود نہیں۔ اور آپ نے جو شکایات میرے بارے میں سنی ہے وہ بالکل صحیح شکایات سنی ہے، میں مہینے میں ایک دن گھر سے نہیں نکلتا اس لیے کہ پہننے کا ایک جوڑا کپڑا میرے پاس ہے اور وہ کپڑے 15 دن بعد
گندے ہو جاتے ہیں، ان کو دھونے میں اور سکھانے میں ایک دن خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس دن گھر سے نہیں نکلتا۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ میں صبح دیر تک گھر سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ میرے پاس کوئی غلام، کوئی ملازم نہیں ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتا ہوں، اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، اس میں دیر ہو جاتی ہے پھر باہر نکلتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ نے صحیح سنا ہے کہ میں رات لوگوں کی پکار کا جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ سارا دن لوگوں کی خدمت میں گزر جاتا ہے، رات اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز میں ایسا غرق ہوتا ہوں کہ لوگ پکارتے ہیں مجھے آواز ہی نہیں آتی۔ اور یہ بھی آپ نے صحیح سنا ہے کہ مجھے جنون کے دورے پڑتے ہیں۔ جب میں وہ دور یاد کرتا ہوں جب ہمارے اوپر آزمائشیں تھیں، جب ہمیں کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، جب ہمارے آر پار تیر کیے جاتے تھے، اور وہ صحابہ کو یاد کرتا ہوں جنہوں نے ان مشکلات میں وقت گزارا، تو مجھ پہ دورہ پڑ جاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہیں مجھے دنیا میں ہی تو سب کچھ نہیں مل گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ مجھ سے اچھے رہے کہ اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، اور خود پریشان ہوتا ہوں کہیں مجھے دنیا میں تو سب کچھ نہیں مل گیا۔ کس بات کی فکر تھی، کس بات کی تڑپ تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور جشن من رہا ہے، پورے مدینہ کے شہر میں جشن ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایران کی سلطنت فتح ہوئی ہے، ہیرے اور جواہرات آ رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں مسجد نبوی کے اندر کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ آپ قریب جا کے دیکھتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ آپ سوال کرتے ہیں خباب پورا شہر جشن منا رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے اور تم رو رہے ہو؟ خباب کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری پیٹھ پہ سے کپڑا اٹھا کے دیکھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پیٹھ دیکھی نہیں جاتی، فوراً کپڑا نیچے کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں خباب یہ تمہاری پیٹھ کو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا تھا میرا آقا مجھے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، اور مجھے کوئلے، وہ جو جلتے ہوئے کوئلے، سلگتے ہوئے انگارے اس حال میں خشک ہوتے تھے جب میری کھال اور میری چربی پگھل پگھل کے ان پہ گرتی تھی تو وہ خشک ہوا کرتے تھے، وہ بجھتے تھے، اس طرح سے وہ کوئلے بجھایا کرتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم میں نے کبھی اپنے راستے سے ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ اس زمانے میں کوئی اگر مجھے کہتا کہ خباب تمہیں قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، یہ مال و دولت و جواہرات ملیں گے، میں کبھی ایمان نہیں لاتا۔ مجھے تو صرف اس بات کی فکر تھی کہ میرا رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج جب میں یہ مال و دولت اور اسباب دیکھتا ہوں، یہ فتوحات دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں مجھے دنیا میں ہی تو سب کچھ نہیں مل گیا اور وہاں میرے لیے کچھ نہ ہو۔ یہ ان کی تڑپ تھی، یہ ان کی فکر تھی، اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ مسجد کی خدمت کرنے میں جنت الفردوس ملتی ہے۔ میں مسجد نبوی کی صفائی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی جاتا تھا مسجد نبوی صاف ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا، ہر روز میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی صاف ہے، میں نے ڈھونڈا، میں نے پتہ کیا، مجھے پتہ نہیں چلا کون مسجد صاف کرتا ہے۔ بالآخر ابو بکر کا انتقال ہو گیا، میں خلیفہ بن گیا۔ خلیفہ بن کے میں نماز پڑھانے پہنچا، دیکھا مسجد کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن پھر دیکھا، پھر مسجد کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ امیر المومنین خلیفہ وقت جن کے قدموں میں پوری دنیا موجود تھی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو بکر صدیق آ کر مسجد نبوی کی صفائی کرتے تھے، اور اس طرح سے کرتے تھے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں ضائع نہ ہو جائے، ریاکاری نہ ہو جائے، دکھاوا نہ ہو جائے۔ رات کا اندھیرا ہے اور مدینہ کے اندر مال و دولت آیا ہے۔ ایک صحابی رات کے وقت جا رہے ہیں، پاؤں سے ٹھوکر لگتی ہے، دیکھتے ہیں، جھک کر پتا کرتے ہیں کس چیز سے ٹھوکر لگی ہے، تو بادشاہ کا تاج پڑا ہوا ہے، ہیرے اور جواہرات سے مرصع وہ تاج۔ رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس صحابی کو تو جنت کی فکر ہے۔ اس تاج کو اٹھاتے ہیں، دوڑتے ہیں، وسابقوا الی مغفرہ کی دوڑ لگتی ہے کہ یہ امانت دار کے پاس پہنچ جائے۔ امیر المومنین کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی خدمت کے اندر وہ تاج حاصل کرتے ہیں۔ منہ چھپایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں اپنا نام تو بتاؤ، اپنا منہ تو دکھاؤ، تم ہو کون؟ صحابی انکار کر دیتے ہیں، نہیں میں بتا کے اپنا عمل ریاکاری میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تاریخ میں آج تک اس صحابی کا نام موجود نہیں۔ کس کس کا حال بتائیے؟ ایک صحابیہ کہ جن سے بدکاری ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جس کی سزا سنساری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں بہت پشیمان ہوں، مجھے پتھر مار مار کے شہید ختم کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے تاکہ اللہ کے ہمیں پاک ہو کر جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کوئی گواہ تو نہیں تھا؟ چلی جاؤ، ٹالتے ہیں، اسے کسی طرح اگنور کرتے ہیں، لیکن وہ صحابیہ کہ وہ سابقوا الی مغفرہ کی دوڑ لگ چکی تھی، وہ سارعوا الی مغفرہ کی دوڑ لگ چکی تھی کہ مجھے تو اللہ کے ہاں پاک ہو کے جانا ہے۔ کہتی ہے نہیں، مجھے آپ پتھر مار مار کے ختم کر دیں لیکن میں گناہ سے معافی مانگے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا چلی جاؤ، جب بچہ ہو جائے جب آ جانا۔
چلی جاتی ہیں، 9 مہینے کے بعد پھر حاضر ہو جاتی ہیں کہ اب تو بچہ بھی ہو گیا، آپ مجھے مار دیجئے، جانتی ہیں کہ مجھے پتھر مارے جائیں گے، میری بوٹیاں اچھلیں گی، میرا خون اچھلے گا، میری ہڈیوں کا چورا چور ہو جائے گا، اس گناہ کی سزا تو یہ ہے، لیکن مجبور کرتی ہے کہ مجھے سزا دے دیجئے کہ میں اللہ کے یہاں پاک ہو کے جانا چاہتی ہوں۔ نبی صاحب پھر کہتے ہیں کہ جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، 2 سال کے بعد آ جانا، یعنی 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور وہ صحابیہ پھر آ جاتی ہیں۔ لوگ تو باتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، وہ صحابیہ پھر لوٹ کر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اس بچے کو دودھ بھی پلا دیا، اب تو مجھے سنسار کر دیجئے، ایسے جیسے کوئی انعام ملنے والا ہے، ایسے جیسے کوئی تحفہ ملنے والا ہے، اس غرض سے جاتی ہیں کہ اب تو مجھے سنسار کر دیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مجبور ہو کے انہیں سنسار کرتے ہیں۔ سارے مدینہ کے لوگ اس عورت کے اوپر پتھر مار رہے ہیں، اس کا خون اڑتا ہے، خون کے چھینٹے کچھ صحابہ کے اوپر پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اف ہمارے کپڑے بھی گندے کر دیے، اس نے کتنا برا کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے ہیں، مت کہو اسے کچھ مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ آج پورے مدینہ کے شہر والوں میں بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ دوڑ لگی تھی نا کہ میری آنکھوں سے گناہ نہ ہو جائے، اسی لیے تو فکر تھی میری زبان سے گناہ نہ ہو جائے۔ ابو بکر زبان پکڑ کے رو رہے ہیں، دل ملا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ صحابہ دیکھ کر کہتے ہیں یا امیر المومنین اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں زبان سے ڈر لگتا ہے یہ مجھے جہنم میں نہ ڈلوا دے۔ اپنے ایک دن کا جائزہ لیجئے کتنے گناہ ہوتے ہیں زبان سے۔ آنکھوں کی بات کرتا ہوں، بیت المقدس فتح ہوا اور شہر فتح ہوتے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی ہے، نوجوان صحابہ مجاہد صحابہ اپنے امیر المومنین سے اجازت لینے جاتے ہیں، ہمیں شہر دیکھنے کی اجازت دیجئے۔ شہر دیکھنے جاتے ہیں، شہر دیکھ کر واپس آتے ہیں، امیر المومنین پوچھتے ہیں شہر کیسا لگا؟ کہتے ہیں شہر تو ہم نہیں دیکھ سکے، ہم اس شہر میں داخل ہوئے، ہمیں دیکھنے کے لیے عورتیں لڑکیاں بچے سڑکوں پر آ گئے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد تھی کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو، ہماری آنکھیں نیچی رہی، پورا شہر ختم ہو گیا، ہم کچھ دیکھ نہیں سکے۔ فکر تھی کہ آنکھوں سے گناہ نہ ہو جائیں۔ اپنے ایک دن کا جائزہ لیجئے، ان نگاہوں سے کتنی بدنگاہی ہوتی ہے، کبھی ٹیلی ویژن کی جانب، کبھی وی سی آر کی جانب، کبھی فلموں کی جانب، کبھی چلتے پھرتے مجسموں کی جانب، کبھی چلتی پھرتی فلموں کی جانب۔ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، اس کو فکر بھی نہیں ہوتی، اور بالآخر یہ گناہ اس کے دل پہ دھبے لگاتے جاتے ہیں، اس کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ان صحابہ کو یہ فکر تھی کہ جو سابق الی مغفرہ کی دوڑ لگائے تھے، ان کو اپنی زبان کی فکر تھی، اپنی کانوں کی فکر تھی، اپنی ٹانگوں اور اپنے ہاتھوں کی فکر تھی کہ کسی طرح جنت الفردوس میں پہنچ جائیں، اللہ رب العزت کی رضا کے حقدار بن جائیں۔ بس میرے دوستو یہی کام کرنے کا ہے۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس ہمیشہ کی رہنے والی زندگی کی فکر کیجئے کہ رب العزت راضی ہو جائے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ ذرا سوچئے تو میری اور آپ کی مغفرت کے لیے، میری اور آپ کی جنت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آنسو بہائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے تو کیا دعائیں کرتے تھے؟ یا اللہ ان کو ہدایت دے دینا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنسو کی قیمت بھی جانتے ہیں، ان کے ایک آنسو کی قیمت اس دنیا اور آسمان سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے آپ کے لیے ایسے کئی آنسو بہائے۔ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ایک آنسو کا بدلہ بھی چکا سکیں؟ ذرا سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کھڑے ہیں آب کوثر لے کر، اور آپ کس منہ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں بھی شفاعت کا حقدار ہوں؟ کس منہ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں اس نبی سے کہ جو آپ کے لیے آنسو بہاتا تھا، گڑ گڑاتا اور روتا تھا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دینا؟ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کس منہ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی آب کوثر میں سے ایک پیالہ پلا دیجئے؟ بس میرے دوستو زندگی کی جتنی مہلت باقی ہے اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کر لیجئے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، وہ رجوع کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، وہ ہم سے بھی خوش ہو جائے گا۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے گا۔ اس رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہتے ہیں اور سنتے ہیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی آیت نہیں پڑھی پورے قرآن میں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی دیکھی۔ دنیا کی حیثیت صرف اس قدر ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا سے گزرنا ہے، اس کے علاوہ اس دنیا کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن کے آدھے سے زیادہ حصے میں دنیا کی مذمت
اور دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ اس کی وقت اور حیثیت کیا ہے۔ کھیت اگتا ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، زرد ہو جاتا ہے، بھس بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چٹیل میدان ہو جاتا ہے، آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے بڑا کارنامہ کر لیا۔ دنیا کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ یہاں آخرت کی تیاری ہو۔ یہ سب واقعات اس زمانے کے جب مادہ پرستی نہیں تھی، لیکن اب تو مادہ پرستی کا دور دوہرا ہے، آخر کس طرح بے نیاز ہوا جا سکتا ہے۔ آج کے دور کے بھی بہت سے واقعات ہیں، بلکہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایک تسلسل ہے واقعات کا۔ کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جب اللہ کے لیے بے لوث خدمت کرنے والے، آخرت کے لیے اپنی جانیں لگانے والے موجود نہ ہو۔ ایک دن، ایک لمحہ ایسا نہیں آیا۔ آج کی تحریکوں کی بات کی جائے، آج کے آپ کے پڑوس میں الجزائر میں تحریک چل رہی ہے، کون لوگ چلا رہے ہیں؟ اس تحریک کا قائد جس نے 2 PhD کیے ہوئے ہیں اور وہ مسجد کا امام ہے، اپنی ساری دنیا کو چھوڑ کر وہ ایک مسجد کی امامت کر رہا ہے، وہ اس تحریک کو چلاتا ہے، اس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اور صرف وہ نہیں، انہوں نے پچھلے دنوں جو الیکشن میں حصہ لیا، 180 سیٹیں جیتی، ان میں سے 155 لوگ PhD کیے ہوئے اور مساجد کے امام تھے۔ وہی نہیں ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ گنوایا، سب کچھ لٹا دیا اللہ کے راستے میں، آج پھانسیاں لگ رہی ہیں انہیں، آج روزانہ وہاں پہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں اس الجزائر کے اندر، طے کر کے ان کے اوپر زبردستی تھوپا نہیں گیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی افغانستان میں تو چلیے روس آ گیا تھا، مجبوری تھی، یا بوسنیا میں تو مجبوری ہے کہ وہ لوگ آ گئے ہیں اور مار رہے ہیں تو اب تو مقابلہ کرنا ہے۔ الجزائر میں تو یہ کیفیت نہیں ہے نا، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں سب کچھ۔ کبھی آپ کشمیری مجاہدین سے نہیں ملے؟ کس طرح سے وہاں سے چھوڑ کر آتے ہیں۔ میری عمر کے نوجوان، مجھ سے کم عمر نوجوان، 16 اور 17 سال کے نوجوان جو وہاں پڑھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کرنے والی ماں کو الوداع کر کے آتے ہیں، اپنے شفقت والے کرنے والے باپ کو خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں، جانتے ہیں کہ شاید ان پہاڑوں میں ہی جان نکل جائے، جانتے ہیں کہ برفیلی زمین شاید ہمارے پیروں کو ختم کر دے، ہمیں گینگرین کی بیماریاں لگ جائیں، یہاں آتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، اجنبی ملک میں پتہ ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے، واپس جا کے اس جہاد میں حصہ لیتے ہیں، پھر فخر کرتے ہیں جب شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آج کے دور کے واقعات ہیں۔ آدمی کی آنکھیں کھلی ہوں تو دائیں بائیں ہر جانب واقعات بکھرے ہوئے، اور آنکھیں بند کر لے تو پھر انبیاء اور صحابہ کے دور کے واقعات بھی اس کو نظر نہیں آ سکیں گے۔ آپ نے جو واقعات بیان کیے ہیں جس میں زندگی کچھ سے کچھ بن گئی، اور آج ہم جو کہ اتنے تربیتی پروگرام، اجتماعات اور دیگر اچھے پروگرامات میں شرکت کرتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی کا رخ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان کی بڑی وجہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پہ پڑتی تھی اس کے تو قلب کی دنیا ہی بدل جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بڑے تربیتی پروگرامات اٹینڈ کر رہے ہیں، ایک صحابی آئے ہیں بکریاں چراتے ہوئے، دیکھا جہاد ہو رہا ہے، نبی ہم سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جہاد ہو رہا ہے۔ جواب ملا کیا ملتا ہے اس میں؟ کہا جنت ملے گی مرنے کے بعد۔ کہا اچھا، پھر بکریاں چرانے میں کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ان بکریوں کا کیا کروں؟ کہا انہیں واپس بھیج دو، خود چلی جائیں گے۔ اگلے لمحے جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کس نے ان کی دنیا کی کیفیت، دل کی کیفیت کو بدل دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، جن کی آنکھیں تھیں، جن کی نگاہ تھی۔ آج کے دور میں ہمیں وہ صحبت تو میسر نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ دے دیا، فرمایا کہ دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور دل کا زنگ اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے موت کو یاد کرے اور کثرت سے اس قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ یہ 2 نسخے اپنائیے، آپ کی بھی وہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے، ترجمے اور تفسیر سے تو پڑھتے ہی ہوں گے، میں کہتا ہوں صرف ترتیل آپ شروع کر دیجئے۔ آپ ترتیل شروع کریں گے تو آپ کو شروع میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ آپ طے کر لیں میں آدھا پارہ روز پڑھوں گا، آپ طے کر لیجئے کہ میں آدھا پارہ روز پڑھوں گا۔ آپ دیکھیے شیطان اتنی رکاوٹ ڈالے گا، دنیا بھر کے مسائل آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ آپ صبح قرآن کھول کے بیٹھیں گے اور اتنی چیزیں وہ آ جائیں گی، یار ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو وہ بھی کرنا ہے، اچھا دوپہر میں پڑھ لوں گا، اچھا یہ کسوٹی ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ پڑھیں۔ جتنی مشکل پیش آئے نا، سمجھ لیجئے کہ اس رستے پہ وہ چلنے نہیں دینا چاہتا، آپ اسی رستے کو پکڑ لیجئے۔ ایک دفعہ طے کر لیجئے اس قرآن کو پڑھنے سے آپ کے دل میں نرمی، گداز، سوز، اللہ کا قرب، للہیت خود بخود پیدا ہوگی۔ یہ اس قرآن میں جادوئی تاثیر ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سے لوگ اس قرآن سے جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہمارے مرکز میں جب میں ہوتا تھا، ہمارے ڈرائیور تھے مرکز کی جو گاڑی چلاتے تھے، عبداللہ صاحب، شاید آپ کبھی ملے ہوں، تو دوران سفر کبھی مجھے تھکن ہو جاتی تھی یا بخار ہو جاتا تھا تو مجھے یہاں سے پکڑ کے دم کرتے تھے، اور منٹوں کے اندر قرآن کی ان آیات کی
تاثیر کے نتیجے میں لمحات کے اندر میرا بخار، میرا درد، دکھ سب ختم ہو جاتا تھا۔ تو تاثیر ہے اس قرآن میں ایسی کہ جو جسمانی بیماریوں کا علاج کر دیتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی بیمار ہیں ابھی، زاہد فاروقی بھائی، کراچی جمعیت کے معتمد تھے، بہت شدید بیمار ہیں، آپ لوگ دعا بھی کیجیے گا ان کے لیے۔ تو ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وہ ایک صاحب کے پاس چلے گئے، ایک بزرگ ہیں کہ جو ویسے ہی قرآن کی آیات سے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کر دیتے۔ تو انہوں نے ان کو کچھ ذکر اذکار وغیرہ بتایا، تو کل میں ان سے ملا، کہنے لگے بڑی بہتری مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس قرآن میں تو یہ تاثیر ہے کہ جسمانی بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے، تو آپ کی روحانی بیماریوں کا تو کرنا ہی کرنا ہے اس کو۔ جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے تو قرآن نہیں پیدا کیا گیا نا، یہ تو اس سے ضمنی فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ کہ چلو اس سے یہ بھی کر لیں۔ یہ تو قلب اور روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ اس سے تعلق تو جوڑیے، آپ اس سے دوستی تو کیجیے، آپ کا ایمان بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہر جابر وقت سمجھتا ہے، محکم ہے میری تدبیر بہت۔ ہر جابر وقت سمجھتا ہے، محکم ہے میری تدبیر بہت۔ پھر وقت اسے بتلاتا ہے، تھی کند تیری شمشیر بہت۔ دشمن سے کہو اپنا ترکش، چاہے تو دوبارہ بھر لائے۔ دشمن سے کہو اپنا ترکش، چاہے تو دوبارہ بھر لائے، چاہے تو دوبارہ بھر لائے۔ اس سمت ہزاروں سینے ہیں، اس سمت اگر ہے تیر بہت۔ اس سمت ہزاروں سینے ہیں، اس سمت اگر ہے تیر بہت۔ تم تیغ و تفنگ پہ نازا ہو، مظلوم کی آہ کو کیا جانو، مظلوم کی آہ کو کیا جانو۔ یہ برق کی صورت گرتی ہے، اس آہ میں ہے تاثیر بہت۔ یہ برق کی صورت گرتی ہے، اس آہ میں ہے تاثیر بہت۔ اے راہ روان راہ وفا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ تم جان پہ اپنی کھیل گئے اور ہم سے ہوئی تاخیر بہت۔ تم جان پہ اپنی کھیل گئے اور ہم سے ہوئی تاخیر بہت۔ ہر جابر وقت سمجھتا ہے، محکم ہے میری تدبیر بہت۔ پھر وقت اسے بتلاتا ہے، تھی کند تیری شمشیر بہت۔